حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بڑا عبرتناک اور بہت سبق آموز واقعہ ہے، جسے اللہ رب العزت کے قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ پاک کے نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین مقرر ہوئے۔ یاد رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 3 خلافہ مقرر ہوئے۔ پہلے خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام آپ کے خلیفہ مقرر ہوئے، جنہیں اللہ رب العزت نے نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ دوسرے خلیفہ حضرت کالب بن یونہا علیہ السلام ہوئے اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی منصب نبوت عطا فرمایا۔ اور تیسرے خلیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام مقرر ہوئے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام 2 القابات سے مشہور ہوئے۔ پہلا ابن العجوز کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھیا کے بیٹے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب آپ کی والدہ نہایت کمزور اور بڑھاپے میں تھی۔ دوسرا لقب حضرت حزقیل علیہ السلام کا ذوالکفل بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے 70 انبیاء کو اپنی کفالت میں لے کے یہودیوں سے قتل ہونے سے بچایا تھا، اس لیے آپ ان 2 القابات سے مشہور ہیں۔ آپ کی قوم کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ کی قوم جس بستی میں رہتی تھی، اس بستی میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، اور یہ بیماری اس قدر تیز تھی کہ ہر دوسرا فرد اس بیماری میں مبتلا تھا۔ بستی کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بستی کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے رہیں گے۔ ان بستی کے لوگوں نے بستی کو چھوڑا اور جنگل میں بسیرا بنا لیا۔ یہ لوگ جنگل میں رہنے لگے، لیکن اللہ رب العزت کو ان کی یہ عادت بڑی ناپسند گزری، اور حکم بھی یہی ہے کہ جب بیماری پھیل جائے تو اس بستی کے لوگ اسی بستی میں رہیں، اور باہر سے لوگ نہ آئیں تو یہ بستی والے باہر نہ جائیں۔ اللہ رب العزت کو یہ عادت ان کی بڑی ناپسند گزری، اور اللہ نے ان پر ایک عذاب کا فرشتہ مقرر فرما دیا۔ یہ عذاب کا فرشتہ ایک پہاڑ کے پیچھے سے نمودار ہوا، اور ایک انتہائی گرجدار چیخدار آواز میں انہیں کہا، موتو، یعنی سب مر جاؤ۔ اور یہ 70,000 لوگ اسی آواز کی وجہ سے بغیر کسی بیماری کے سب مر گئے۔ اب بغیر کفن کے 70,000 لاشیں ایک چٹیل میدان میں پڑی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ یہ ان لوگوں کو کفن پہنا سکتے۔ چند دن گزرنے کے بعد جنگل میں بدبو آنا شروع ہوئی۔ جنگل کیا، اطراف و اکنار میں ان مردہ لوگوں کی بدبو پھیل گئی۔ لوگوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کے گرد ایک دیوار قائم کر دی جائے تاکہ لوگ ان کی بدبو اور درندوں سے یہ لاشیں بچ سکیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزرنا ہوا۔ جب آپ نے دیکھا کہ میری قوم کے لوگ اس طرح بغیر کفن کے پڑے ہوئے ہیں، آپ بہت آبدیدہ ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے میرے مالک و مولا، یہ میری قوم کے لوگ تھے جن سے میں محبت کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو تجھ پر ایمان لے کر کے آئے، جو تیری توحید کی صداقت کی گواہی دیا کرتے تھے۔ اے میرے مالک و مولا، کرم فرما دے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، ان ہڈیوں کو کہو، اے ہڈیوں، اللہ کے حکم سے اکٹھی ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ہڈیوں، اللہ رب العزت کے حکم سے اکٹھی ہو جاؤ۔ وہ ساری کی ساری ہڈیاں جس انسان کی تھی اس کے ڈھانچے میں نمودار ہونے لگیں۔ پھر وحی ہوئی، اے حزقیل، اب کہو کہ ہڈیوں، تم پر گوشت آ جائے۔ جب اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ہڈیوں، تم پر گوشت آ جائے، ان ہڈیوں پر گوشت آنا شروع ہو گیا۔ اب تیسری بار وحی ہوئی اور فرمایا، اے حزقیل، اب کہہ دو، اے مردو، کھڑے ہو جاؤ۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مردو، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ
وہ 70,000 لاشیں ایک دم کھڑی ہوئیں اور ان کی زبان پہ یہ کلمہ جاری تھا، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ اب یہ لوگ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے اور اپنی عمروں کو مقرر کر کے دنیا سے وقتاً فوقتاً یہ دوبارہ چلتے گئے۔ اس واقعے میں جو عبرت کے مدنی پھول ہیں، پہلا تو یہ کہ جب بیماری آ جائے تو پھر کوئی بھی بستی سے باہر نہ جائے اور باہر کے لوگ اس بستی میں داخل نہ ہوں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بیماری ہے۔ دوسرا جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ جب بھی موت آ جائے تو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ اٹل حقیقت ہے، اپنے مقررہ وقت پر آ کر ہی رہے گی۔ اور تیسرا یہاں پہ اہل ایمان کو جہاد کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے، تم جہاد میں ہو تو پھر جہاد سے کبھی پیچھے واپس نہ پلٹنا۔